السلام علیکم، اسٹیٹ ویو سے میں ہوں شہزاد خان، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کا جو ہے محتاج نہیں ہیں، مذہبی شخصیت ہیں، شیخ الحدیث بھی ان کو کہا جاتا ہے، مولانا سلیم اعجاز صاحب غربی بات سے ان کا تعلق ہے، اور یہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں 2006 میں۔ بہت سارے سوالات سیاسی تو ہوں گے، ساتھ مذہبی اور دینی سوالات بھی ہوں گے۔ یہ ایک چیز آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ میرا پہلا مذہبی کسی شخصیت کا انٹرویو ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ سیاسی حوالے سے بھی بات کروں، مذہبی حوالے سے بھی بات کروں، اور جو نوجوان نسل جو ہے آج دین سے کیوں دور ہے اس حوالے سے ان سے بات کروں۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ابھی ختم نبوت کانفرنس ایک رنگلا میں کروائی ہے، اس کے کیا مقاصد تھے اور کیوں ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی اساسی عقیدہ ہے دین کا، جس پر ہمارے سارے دین کی عمارت قائم ہے۔ صحیح۔ ہمیشہ سے اس عقیدے پر نقب لگانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوشش کی گئی، جو تاحال جاری ہے۔ برصغیر میں 1901 میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یقیناً اس کی زد چونکہ براہ راست ہمارے دین کے اہم بنیادی اساسی عقیدے پر پڑ رہی تھی، اب 124 سال ہونے کو جا رہے، اور پوری دنیا میں اس کی جو اثرات ہیں وہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ سابقہ جتنے بھی نبوت کے دعوے کرنے والوں نے دعویٰ کی، وہ مقامی تھے یا علاقائی تھے اور وقتی تھے۔ صحیح۔ اس دعوے کے پیچھے چونکہ پورا عالمی استعمار اس وقت سے آج تک ہے، اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ مسلمانوں کو ایک بڑے چیلنج کی صورت میں چکے ہیں، اور اس کی بنیاد چونکہ برصغیر، اور برصغیر میں کشمیر وہ پہلا خطہ ہے کہ جہاں اس کے خلاف آئینی اور دستوری طور پر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ 29 اپریل 1973 کو آزاد کشمیر اسمبلی نے باضابطہ قرارداد منظور کی اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور اس سے ایک سال بعد پاکستان میں 7 ستمبر 1974 کو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان میں باقاعدہ قانون سازی ہوئی، اور اس کی بنیاد پر ان کو اپنے جو حیثیت ہے اس کے مطابق رکھا گیا ہے۔ ہمارے لیے کشمیر کا یہ المیہ ہے کہ اب تک باوجود اس کے کہ سب سے پہلے آئینی حوالے سے کشمیر میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن اب تک ان کے حوالے سے قانون سازی نہیں کی گئی۔ 6 فروری 2018 کو اس قرارداد پر دوبارہ ووٹنگ ہوئی، اور یہ بھی آپ کی معلومات میں کہ عجیب بات یہ ہے کہ اتنی اہم قرارداد وہ ہمارے اسمبلی سیکریٹری سے 45 سال غائب رہی۔ صحیح۔ اب اس کی بنیاد پر جو قانونی اور آئینی ترمیمات ہونی چاہیے اور قانون سازی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو پائی تھی۔ جناب فاروق حیدر صاحب کے زمانے میں 6 فروری 2018 کو دوبارہ اس پر قرارداد منظور ہوئی، پھر آئین قانون سازی کی بھی کوشش کی، لیکن تاحال ابھی تک آپ کی معلومات میں ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن میں ووٹروں کے اندراج کے لیے فہرستیں الگ الگ مرتب ہیں، مسلمانوں کے الگ ہیں، غیر مسلموں کے الگ ہیں، لیکن کشمیر میں آج تک کسی بھی غیر مسلم کے لیے الگ فرنچائز ووٹر لسٹوں کی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم ہو پا رہا کہ ہماری اسمبلی میں آنے والے ارباب ممبران اسمبلی وہ کون ہیں، اس لیے کہ جب الگ الگ فرنچائز نہیں ہے تو ایک غیر مسلم، ایک قادیانی، ایک ہندو، ایک سکھ، عیسائی، کوئی بھی مسلمان بن کر ووٹ دے دے گا اور انتخابی لڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت کی ہماری اس کانفرنس کا اصل جو مطالبہ تھا کہ پاکستان کی طرز پر آزاد کشمیر میں بھی ووٹر لسٹوں میں قادیانیوں کو الگ حیثیت غیر مسلم کی دی جائے، تاکہ مسلمان اور غیر مسلم الگ الگ اپنا شناخت کے ساتھ ان مناسب پر کی پوسٹ پر پہنچ۔ یہ بتائیں، ابھی جو کانفرنس آپ کی ہوئی ہے، کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، یا لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے یہ آپ نے؟ جی، بنیادی طور پر خطرات تو لگے رہتا ہے، ویسے تو دعوے تو ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ اس وقت تک آزاد کشمیر اسمبلی میں ان کو غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے قانون سازی اور پھر ووٹر لسٹوں میں ان کے الگ اندراج تک ہمیں معلوم ہو، بلکہ آپ کے معلومات میں ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں آزاد کشمیر حکومت میں مردم شماری ہوئی، پاکستان میں مردم شماری ہوئی، تو وہاں تعداد بتلائی گئی کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، عیسائیوں کی اتنی ہے، سکھوں کی اتنی ہے، قادیانیوں کی اتنی ہے، لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں مردم شماری ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں بتلایا گیا کسی کو بھی کہ اس میں قادیانیوں کی تعداد کتنی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس وقت کی ہمارے اہم محکموں کی پوسٹ پر کون کون
قادیانی ہو کے براجمان ہے اور وہ اپنے مذہب کی کسی کے تشریح اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اسمبلی میں یہ ہے، موجود بالکل ہے، بالکل ہے اسمبلی میں اندر اس جی، وقت جب موجود تک یہ کلیئر نہیں کریں گے تو ڈاؤٹ ہوگا. آزاد کشمیر اسمبلی میں اس وقت کوئی قادیانی موجود ہے؟ آپ اس پر ایک اور بات سن لیں تاکہ آپ کے لیے اس کی تشفی بھی ہو جائے. جی 29 اپریل 1973 کو جب قانون یہ قرارداد پیش کی گئی جی تو اس سے 7 ممبران اسمبلی تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. مجھے اگر نام بتا دیں اگر. اور دوبارہ جب 6 فروری 2018 کو دوبارہ جب اس پر قرارداد پر دوبارہ ووٹنگ ہوئی تو پھر 7 ممبران اسمبلی تھے جنہوں نے ووٹ ان میں نہیں سے دیا. چلے 2-3 کا نام 30 اپریل کو بھی وہ انہوں نے ووٹ آج بھی نہیں دیا موجود تھا. ہیں اسمبلی ممبران ہیں آج بھی؟ جی ان میں سے ایک فوت ہو گئے ہیں، باقی موجود ہیں. اچھا آپ کو شیخ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا آپ کے پاس ڈگری ہے، کوئی نالج ہے یا لقب ہے یا؟ ہمارے اس دینی علوم کے حوالے سے جو ہمارا درس نظامی ہے جی اس میں مختلف فنون کی کتابیں جس میں قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، دیگر ذیلی جو معاون کتب ہوتی ہیں اور علوم ہوتے ہیں، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، صحیح. یہ ساری بنیاد ہوتی ہے ابتدائی، اور آخر میں جا کر عام ترین کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہوتی ہے. ٹھیک. بخاری شریف پڑھانے والا ہمارے ہاں شیخ الحدیث شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو چونکہ ساری نیچے والی یہ جو فنون اور علوم ہوتے ہیں ٹھیک. ان سے وہ گزر کر جاتا ہے. اس بنیاد پر یہ ایک اعزاز بھی ہے، اللہ قبول فرمائے. آمین. اچھا لفظ مولانا، مولوی، قاری، حافظ، شیخ الحدیث یہ کہنا کیا ضروری ہے؟ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں یا آپ کی طرف سے؟ یہ ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لوگ ہی کہہ دیتے ہیں، جیسے ظاہر ہے کسی کو کہ وہ الحاجی اپنی- کہہ دیا، الحاج کہہ دیا، حاجی کہہ دیا. دیکھیں ایک چیز تو اصولی طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی اعزاز، اس کا اظہار اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے تو مناسب ہی نہیں. صحیح. اچھا 2006 میں آپ نے الیکشن لڑے، 4000 کے لگ بھگ آپ کے ووٹ تھے. ایم ایم اے کی اس وقت ایک اتحاد بنا مذہبی جماعتوں کا، آپ الیکشن لڑے. آپ کی جماعت کو اس وقت دعویٰ تھا کہ آپ 10,000 ووٹ سے آپ شروع کریں گے، لیکن نتائج اس کے برعکس تھے. آپ کے مد مقابل لطیف خلیق صاحب جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، انہوں نے 7,500 ووٹ لیے، ضمانت آپ کی ضبط ہو گئی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے تھے کہ اس وقت آپ کی جماعت کا فیصلہ غلط تھا؟ 10,000 ووٹ کے تو دور کی بات، آپ کے تقریباً 3,500 کے 4,500 ووٹ آئے تھے. دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے سیاسی میدان میں آنے کا، اور وہ ہمارا پہلا آزاد کشمیر میں اور خود سے اس حلقے میں جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا تھا. صحیح. تو ظاہر کہ اندازے ہوتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں. ٹھیک. اچھا 2021 میں بھی آپ نے پھر آپ کے مولانا امتیاز آبادی صاحب نے الیکشن لڑے، کچھ 3400-3500 ان کے ووٹ تھے. آپ کے بھی 4500 آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس جو فگر ہیں وہ 3500 کے ہیں، 3,500 3,600 اس طرح کچھ. لیکن آپ کی بات مانتا ہوں 4,500. لیکن آپ کی جماعت سیاسی اعتبار سے کمزوری ہوئی ہے اس حلقے میں. جی اس کی بہرحال سیاسی پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے تو بہت ساری چیزیں اس وقت بھی آپ کے بقول جس طرح کہ ہمارا اندازہ اور بلکہ ہمارے مخالفین کا بھی اندازہ 2021 میں 9-10,000 11,000 تک کا تھا. صحیح. لیکن جب گراؤنڈ پہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو بہت سارے ایسے فیکٹر آ جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اندازے غلط ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا مولانا صاحب پورا اگر یہ دیکھیں پورے آزاد کشمیر پورے پاکستان کی بات کریں، ایک فرقہ پرستی بہت ہوتا ہے. آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ اس حوالے سے تو آپ یہ عجیب سوال کیا. ہمارا تعلق فرقے سے نہیں، ہمارا تعلق اسلام سے. ٹھیک ہے. اور ہماری سابقہ 40 سالہ زندگی اس کی گواہ بھی ہے کہ ہمارا پوری جدوجہد اور کوشش اور صلاحیتوں کا استعمال وہ خالص اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے، فرقوں کے لیے نہیں. صحیح. اور اس حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ چونکہ میں ذاتی طور پر کوئی نہ مورثی عالم ہوں، ٹھیک. میں کالج لائف چھوڑ کر اس سائڈ بھی آیا ہوں. صحیح ہے. الحمدللہ ہم نے اس حلقے میں خصوصیت کے ساتھ وحدت اور اتحاد اور رواداری کی مثال قائم کی ہوئی ہے. الحمدللہ. تو یہ دیوبند دیکھیں دیوبند کوئی فرقہ نہیں، دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے. دیوبند اسلام کی قرآن حدیث کی ایک تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے. ٹھیک. تو کیا پھر اگر دیوبند ہیں تو وہ سنی کو نہیں مانتے، سنی بریلوی کو نہیں مانتے؟ یہ بنیاد بھی غلط ہے، اس لیے کہ دیوبند بنیادی طور پر ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں ایک ادارہ ہے، اس میں قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے. اچھا مولانا صاحب ایک اور سوال اس سے ملتا جلتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے تو کچھ عرصے پہلے یہاں دلگوڑ میں نوجوان کی نماز جنازہ ہوئی، اس میں آپ نے اعتراض کیا کہ جن نے نماز جنازہ پڑھایا وہ درست نہیں ہے، آپ نے پھر دوبارہ پڑھایا. بنیادی طور پر یہ فرقہ نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے. ٹھیک. ایک مسئلہ اس کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ بھائی اس مسئلے میں یہ بات یوں نہیں چاہیے بس. تو باقی اگر وہ نماز جنازہ کوئی پڑھا دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے اس حلقے میں، اس علاقے میں چونکہ زیادہ اکثریت
اور جس طرح کی ہے، اور ویسے بھی اوورال پوری دنیا میں جی بشمول حرمین کے وہ طبقہ بھی، وہ جو نماز جنازہ کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اگر حرمین گئے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں وہاں نہیں جاتا. وہاں بھی یہی ہے کہ بغیر یہ سرن آہستہ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ چونکہ ایک نئی ایسی چیز سامنے آ رہی تھی جس کی بنیاد پر ایک اوپن ایک خلجان پیدا ہو رہا تھا، اس کی بنیاد پر تھا. اچھا حلقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا مطمئن ہیں؟ جی حلقے کی تعمیر و ترقی خود حلقہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کی تعمیر و ترقی کیا ہوئی ہے. قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اصل تو ذمہ دار وہی ہے کہ جو اس کا اقتدار کا مالک ہے. ابھی حلقہ ایم ایل اے صدر عتیق ظاہر ہے وہی ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ اگر وہ حلقے کے قصوروار ہیں تعمیر و ترقی کے، لیکن آپ کی جماعت ان کے ساتھ اطاعت بھی کرتی ہے، انتخابی اطاعت، تو کیا آپ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یا جی نہیں، یہ پروموٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ تو مولانا سید یوسف صاحب کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے تھا کہ ہمارا بھی ایک آدمی وہاں چلا جائے. اور اس میں ووٹوں کا تبادلہ ہوا ہے کہ ہم یہاں سے ووٹ تو نہیں دے سکتے، زیادہ ووٹ چونکہ تبادلہ کر کے ہمارا ایک آدمی اگر ایک جاندار آواز اسمبلی میں پہنچتی ہے تو اس کے اثرات ہوں گے. مثلا اگر وہ پہنچے ہوتے تو قادیانیت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو آج ہم مشکلات سے دوچار ہیں اور خطرات محسوس کریں، وہ نہ ہوتے یقیناً. صحیح. تو کیا مذہبی شخصیت کو سیاسی لوگوں کے گھر یا ان کے جب وہ اقتدار میں ہو تو جانا چاہیے ایک مذہبی شخصیت کو؟ کیوں نہیں، بلکہ کہ سچ تو یہ ہے کہ سیاست تو حق ہی مذہب والوں کا ہے. لیکن دوسری طرف تو ایک مذہبی شخصیت کا اپنا ایک مقام ہے، تو ایسا ہونا چاہیے کہ سیاسی شخصیت کو مذہبی شخصیت کو سیاست میں آنا چاہیے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آنا چاہیے، الگ بات ہے، لیکن وہ ایک علماء کو ایک مذہبی شخصیت کے سیاسی گھر میں یا ان کے دروازے پہ جانا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ تو ڈائیلاگ ہوتے رہتے ہیں، یہ تو ایک آدمی جو وہ نہیں آئے. مطلب اگر اس حلقے کی بات کروں تو مجھے ہمیشہ یہ پتہ چلا کہ مولانا امتیاز عباسی صاحب جو آپ کی جماعت نے صدر عتیق صاحب کے ساتھ اطاعت کیا. نہیں، یہ غلط سوچ ہے. اچھا مساجد مدارس جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا دین اور اللہ اور اس کی رسول کی بات ہوتی ہے، تو وہاں بچے بھی پڑھتے ہیں. اور کیا پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اس معاشرے میں، سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جنسی تشدد کا بھی نشانات، جسمانی تشدد کا بھی. یہ تو سب سے بڑا الزام ہے اس وقت، اور یہ ہے کہ قلم در دست دشمن است. لیکن اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے کی بات کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی گزشتہ سال بھولپور یونیورسٹی کا ایک کیس آیا تھا، 5,500 بچیوں کا تھا. ہم نے اس میں کیا اس حوالے سے کسی ادارے کے حوالے سے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں، سوشل میڈیا پر تو بہت کچھ ہے. جی آن گراؤنڈ کسی ایک ادارے کے حوالے سے کوئی پن پوائنٹ کر کے کسی کی نشاندہی، وہاں تو پن پوائنٹ کر کے سارا سامنے آیا، وہاں تو افراد سامنے آئے. بالکل ایسا. کیا ہمارے کسی بھی دین ادارے کے حوالے سے آج تک کوئی اس طرح کی ہے؟ انفرادی طور پر کہیں اگر کوئی تو دوری کیوں ہے پھر جو دینی مدارس ہیں ان کی طرف؟ ایک تو ہمارے یہاں اس لیے کہ میں جس ادارے میں ہوں میرے پاس اس وقت میٹرک تک تعلیم ہو رہی ہے. اچھا اس ادارے کے بارے میں بتا دیں کہ دینی اور دنیاوی اور جو آئی ٹی میٹرک تک کی تعلیم ہو رہی ہے، اور ہمارے اس ادارے کے طلباء نے بورڈ میں پوزیشنیں لی ہیں. اس وقت بھی ہمارے پاس 9th میں 50 سے تجاوز کر رہی ہے ظاہر، اور اس میں بہت صلاحیتوں والے بچے آ رہے ہیں. یہ تو ویسے ہی سوچ بن گئی ہے کہ مدارس میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. اچھا صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، ابو داؤد جو حدیث ہیں ان کا سب کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن اسی میں مستند احمد، النسائی، ابن ماجہ اور اس طرح کے جو دیگر ہیں ان کا ہمیں ذکر بہت کم ملتا ہے. علماء ہیں جو مذہبی شخصیت ان کی طرف سے بھی، اور جو ہماری کتب ہیں پڑھنے کے لیے ہمیں اس میں بھی اس طرح کی معلومات نہیں ملتی. کیا وہ ضعیف حدیث ہیں یا ان کی طرف توجہ نہیں ہے یا ان کو جان بوجھ کے اگنور کیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں سیاست جس کو کہا جاتا ہے اس میں نسائی اور ابن ماجہ بھی ہے، اور ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے. صحیح. زیادہ کہ وہ ایک نصاب ہے، اس نصاب میں جتنی کتب پڑھائی جاتی ہیں اور جن کی جو جیسی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا پڑھانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں یہ سوال کی، یہ تو میں نے اپنے مطلب پڑھ کے تو آپ کے پاس آیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہی سوال مطلب آپ سے کیا ہے کہ جو ہماری مذہبی شخصیتیں ہیں یہ ہمارے اس حوالے سے جو اس حوالے سے عرض کیا کہ مثلا آپ اسکول کے نصاب کو لیں تو پریب سے لے کے یونیورسٹی سطح پر کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، سوائے اس کے کہ ہمیں اسلامیات میں جا کر ذکر مطلب کسی استاد نے جو عربی کا ٹیچر ہے یا قاری صاحب انہوں نے بتا دیا. وہی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پریب سے لے کے یونیورسٹی سطح تک ہماری نصاب تعلیم میں سرے سے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو جو پڑھا لکھا ہے وہ کس کا تذکرہ کرے گا؟ وہی تذکرہ کرے گا جو پڑھے گا نا. ٹھیک. اچھا محرم کا مہینہ ہے یہ، اور حضرت امام حسین کی ایک بڑی قربانی ہے، لیکن دوسری طرف ہم ماتم، زنجیر جانی، راستہ روکنا، احتجاج کرنا، سبیلیں لگانا، کیا یہی محرم کا درس تھا؟ بنیادی طور پر اس پہلو پر میں جس نقطہ نظر سے سوچتا ہوں دیکھتا ہوں یہ ہے کہ محرم یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے،
اور یہ ابھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ محرم سے ہمارے نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے. ہمارا سال عیسوی نہیں ہے، ہجری ہے، اور وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. جی یکم محرم اور 10 محرم یہ پہلا عشرہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. جی ایک مسلمان حکمران کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ذمہ دار رعایا کے فرد کی حیثیت سے. ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان حکمران کی حیثیت سے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور 10 محرم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ بطور ایک ذمہ دار شہری کے اور ذمہ دار فرد کے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک. اور وہ نمونہ یہ ہے کہ اگر حق کے مقابلے میں باطل یا حق میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے اور مملکتی نظام اگر غلط سمت میں چل رہا ہے تو پھر حسین کا کردار ادا کرنا چاہیے. اصل تو یہ ہے، باقی جو ضمنی چیزیں چھوٹی. اچھا، ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے وہ قرآن کی تصویر لے کے آئیں گے، وہ قرآن کی تصویر وہ ہوگی جو حضرت علی نے لکھی ہوگی؟ ایسا ہی ہے؟ غلط ہے. مطلب یہ نہیں یہ ویسی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، جو مختلف طبقہ فکر ہیں، وہی فرقہ پرست آپس میں مطلب اتفاق نہیں ہے. کس نے کہا؟ کس نے کہا اتفاق نہیں؟ مطلب میں اگر اس کی یہ ایک مثال دے دوں کہ مسجد ہے، اس کے بعد یا اللہ یا رسول لکھا ہوا ہے یا اللہ رسول لکھا ہوا ہے، تو وہاں مسجد کے میں سمجھ گیا. اس میں ایک اور بات میرے سوال سن لیں کہ ہاتھ اگر یہاں پہ باندھ لیں، پیٹ کے اوپر باندھ لیں، کھلے چھوڑ لیں، تو وہاں پہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. اس وقت ہمارے 3 مکتبہ فکر بڑے جاندار اور جن کو فالو کرنے والے موجود ہیں. مولانا تقی عثمانی، جی، مفتی منیب الرحمان، ابتسام الہی، جی، ساجد میر صاحب، جی، یہ سارے معاملات میں اکٹھے نظر آتے ہیں. ٹھیک. اس معنی ہے کوئی اختلاف نہیں. کیوں نہیں اکٹھی ہو رہی ایک دوسرے کو بلکہ مان کیوں نہیں رہی؟ اس سے ہٹ کر ایک اور چیز بھی، ہمارا یہ دھیرکوٹ بازار ہے، جی مرکز ہے، 4 راستے آ رہے ہیں. جی ایک مظفر آباد سے آ رہا ہے، جی ایک باغ سے آ رہا ہے، ایک رنگلے سے آ رہا ہے، ایک نیل آباد سے آ رہا ہے. ان 4 میں سے غلط کون ہے؟ میں تو نہیں کسی کو غلط کہوں، ظاہر ہے. بالکل صحیح ہے. چاروں ایک جگہ آ رہے ہیں، بالکل. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی باغ سے آنے والوں کو مظفرآباد کی سے جانا چاہیے، جی، ڈیرکوٹ والوں کو رنگلے والوں کو مطلب چیرال سے، جتنے بھی چلو فرقے ٹھیک ہے، ہیں کوئی مسئلہ سارے نہیں، اپنے اپنے کوئی بالکل صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. اینڈ فرقہ بھی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی اپنے سوچ کے مطابق تعبیر مرکز ایک قرآن و حدیث ہے. ٹھیک. اچھا، 4 خلفائے راشدین ہیں. جی، یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہر ایک جو ہے حضرت عمر فاروق کو کوئی بڑھ چڑھ کے پیش کر رہا ہے، کوئی ابوبکر صدیق کی بات کر رہا ہے، کوئی حضرت علی کی بات کر رہا ہے، کوئی عثمان کی بات کر رہا ہے. لیکن چاروں خلفائے، چاروں ایک ہے. سوشل میڈیا بڑا پڑا ہوتا ہے. سوشل میڈیا بیچاروں چیزیں، کا، سوشل میڈیا والوں کے پاس تو دین تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو سنی سنائی باتیں ہیں. اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر جو مولانا حضرات ہیں ان کے اپنے پیجز بھی موجود ہیں. دیکھیں اس حوالے سے میں یہ ہے کہ اگر ایک موقع پر حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی دین آتا ہے تو ان کی نسبت سے کچھ پروگرام ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کے حوالے سے ان کے پروگرام ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اس کا معنی یہ نہیں کہ الگ الگ، سارے تو ایک ہیں. دین مکمل ضابطہ حیات ہے. لیکن ہمارے یہاں برداشت کا مادہ کیوں نہیں ہے؟ ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے. آپ کی اگر داڑھی ہے، مونچھ نہیں ہے، میری مونچھ ہے، داڑھی نہیں ہے، آپ مجھے نہیں برداشت کریں گے، میں کسی اور کو نہیں برداشت کروں گا. جناب اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیتا. میں آپ کی اپنی مثال نہیں دے رہا ہوں، اوور آل معاشرے سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کمزور پہلو تو آ رہے ہیں نا، جی، کمزوریاں تو آئیں گی. ویسے ایک اور بات آپ اصولی طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بعد ہوتا جائے گا، دوری ہوتی جائے گی، اتنے رویوں میں کمزوریاں آتی جائیں گی. وہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو بنیاد بنایا جائے. اچھا، میں عرب کنٹریز میں گیا ہوں، ایک آدھ یورپ کنٹریز میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. ہمارے یہاں جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، خطبے سے پہلے جو مولانا حضرات تقریر کرتے ہیں، اس میں اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. لیکن مسجد میں جو ٹائم لکھا ہوتا ہے 1:30 بجے یا 1:15، اس سے ٹائم آگے چلا جاتا ہے. تو کیا یہ پابندی کرنی چاہیے؟ تو مسجد میں ظاہر ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں تقاریر کا سلسلہ ہے، یہ صرف میں نے ادھر پاکستان یا جی وہ اس لیے کہ وہاں عربی خطبہ اگر ہم دیں تو آپ سمجھ لیں گے کہ ہم نے کیا کہا ہے. نہیں، وہ تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے عربی. وہی کہہ رہا ہوں نا، جی. عربی خطبہ اگر ہم دیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آج مولانا ایک اور بات کر لوں کہ میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، تو وہاں ایک ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے شخص، میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا جی شام کو، میں اپنے حوالے سے نہیں کروں گا، اوور آل بات کروں گا. ان کو کسی حوالے سے میڈیا کے حوالے سے کوئی تنگی تھی، تو انہوں نے کہا یہ شام کو جو بیٹھے ہوئے نا، وہ انہوں نے کسی جانور سے اس کا کر کے تو بتایا کہ یہ شام کو بونگتے رہتے ہیں. مطلب ممبر رسول پہ بیٹھ کے اگر اس طرح کی بات مناسب نہیں، پھر عام بندے اور مناسب نہیں. اچھا، ایک اور چیز مجھے بتا دیں کہ قرآن کا حکم ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے.
ہمارے یہاں رمضان میں ایک پوری ریس لگی ہوتی ہے کہ کسی نے 20ویں رمضان میں جا کے جو ہے نا قرآن ختم کرنا ہے، کسی نے 22ویں رمضان میں، کوئی 27ویں رمضان میں. ہمارے اسے بہتر نہیں ہے مولانا صاحب کے اس حوالے سے ہمارے ہاں طے ہو گیا کافی عرصے سے کہ ہماری ختم قرآن 28-29 کو جا کر ہوگا. اور ہمارے یہاں ہماری اس مسجد میں جی 2 استاد وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. 10 رکعتیں ایک ہوتا ہے، ایک پارہ دونوں تقسیم کرتے ہیں آہستہ سے آرام کے ساتھ. ٹھیک. کہیں کسی جگہ پر اس اگر ترتیب ہو رہی ہے جس میں قرآن کو اس کے اسلوب اور اس کی ترتیب سے ہٹ کر پڑھا جا رہا ہے تو مناسب نہیں. تو اگر 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے، 8 تراویح کا بھی ذکر ہے، تو اگر 8 پڑھائی جائیں تو کیا کوئی ممانعت ہے یا گناہ ہے، یا پھر اگر 8 پڑھا کے تو جو قرآن پڑھا جائے؟ ظاہر ہے کہ جب 8 پڑھیں گے تو 12 رہ جائیں گی نا، تو ہم کہتے ہیں پوری پڑھ لیں. تو اگر وہ 12 یا 20 پوری پڑھتے ہیں، 8 اور جو 20 کی بات ہو رہی ہے، ساتھ اگر قرآن کی تصویر اور تشریح بھی بتا دی جائے، وہ درست ہے؟ یہ بعض جگہوں پر ہے، ایسا بھی ہے. اور بعض جگہوں پر پوری رات اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے. اگر ہمارے اس کے لیے تیار ہو جائیں تو اچھی بات ہے. اچھا سر، ہم درود شریف پڑھتے ہیں جو آل ابراہیم کا ذکر آتا ہے اس کے تو درود شریف کے اندر، اگر باقی نہیں اگر نمازوں یہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آل ابراہیم میں آج اگر ہم بات کریں تو ان کی آل میں سے آج کون ہوگا؟ آل ابراہیم سے مراد تو ان کی اولاد میں جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. جی. اور یہ تو طے ہے کہ تمام اکثر انبیاء کا سلسلہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. ظاہر سال انبیاء علیہ السلام ان کی آل میں آتا ہے. آج ہم کس کو کہیں گے کہ یہ آل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ان کی آل میں سے ہیں، اور آگے ان کی اولاد بھی تو ان کی آل میں ہے. اچھا، ایک اور میں مولانا طارق جمیل صاحب کو اکثر سنتا رہتا ہوں کہ ایک بات میں نے پڑھی کہ جو جہنم کی آگ ہوگی، ظاہر ہے وہ اتنی گرجدار ہوگی اور اس میں کوئی بھی چیز مطلب ظاہر ہے جل کے تو وہ خاک ہو جائے گی، لیکن اس کی مزید اس کو بھڑکانے کے لیے علماء اس میں سب سے پہلے وہ داخل ہوں گے جو دین اسلام کا پرچار تو کرتے ہیں لیکن اس میں اس طرح سے عمل نہیں کر پا رہے. کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ باقی ان میں شہید کا بھی ذکر ہے. میں پہلو پر جب تک خود ان کی بات نہ سن لوں تو میں بھی کوئی تبصرہ نہیں کرتا. اچھا، مزید اگر کوئی اپنے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں. آگے جو الیکشن کا سال ہے، آپ کی جماعت جو ہے اس میں جی ہماری جماعت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. پاکستان کی مرکزی جماعت نہیں، ہماری کشمیر کی اپنی ہے. تو آپ کی جس طرح باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں اس کی طرح آپ کا سسٹم نہیں ہے؟ مطلب جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر اپنے فیصلے جی اس کے فیصلے اپنے ہیں، لیکن البتہ مشاورت ہم پاکستان کی جمعیت علماء اسلام سے بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تھینک یو.